رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ انشاءاللہ یہ والا قرآن کا لغوی معجزہ آپ کو حیران کر کے رکھ دے گا۔ یہ کہانی ہے حضرت لوط علیہ السلام کی، وہ ایک ہم جنس پرست قوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ کہانی تقریباً میں آپ کو دو مختلف صورتوں سے دکھاؤں گا، سورہ نمل اور سورہ اعراف سے، تقریباً دونوں جگہوں پر ایک جیسی ہے، لیکن ہر آیت میں آپ کچھ نہ کچھ تھوڑے بہت آپ کو ہر جملے میں فرق دکھائی دے گا۔ اسی فرق کے اندر سارا معجزہ چھپا ہوا ہے۔ سورہ نمل اور سورہ اعراف کیا میں دونوں میں سے آیات کمپیئر کرتا چلا جاؤں گا اور آپ قصے کو دیکھتے رہیں۔ دونوں میں تقریباً 4 آیات ہیں۔ پہلی آیت سورہ نمل میں، اور میں ترجمہ پڑھوں گا، ظاہری بات ہے آپ کے سامنے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پہلی آیت حضرت لوط علیہ السلام کا پہلا کال، اور لوط کو بھی ہم نے بھیجا۔ اور اب آپ دیکھتے رہیں کہ پہلی آیت سورہ نمل کے اندر شدت اور کلام کا رخ زیادہ بولنے والے کی طرف، اس کے اندر زیادہ شدت پائی جاتی ہے، سورہ اعراف کے اندر کم شدت پائی جاتی ہے۔ لیکن کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ شدت مینٹین کی ہوئی ہے سورہ نمل میں اور سورہ اعراف میں نہیں کی ہوئی، وہ اس کے اندر معجزہ چھپا ہوا ہے۔ اب دیکھیں سورہ نمل کی آیت نمبر 54 سے شروع کرتا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا پہلا کال، اور لوط کو بھی ہم نے بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم فحش کام کرتے ہو اور تم دیکھتے بھی ہو۔ اب دیکھیں اس کے اندر شدت ہے، ان کی طرف باقاعدہ اشارہ کر کے کہا جاتا ہے تم دیکھتے ہوئے ایسے کام کر رہے ہو۔ جبکہ سورہ اعراف میں لوط علیہ السلام کا پہلا کال، اور لوط کو بھی ہم نے بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے تمام جہان والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کیا۔ اب شدت تو ہے لیکن اتنی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ان کی طرف ڈائریکٹ جو ہے وہ اشارہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ کہا جا رہا ہے تم ایسے کام کرو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، کسی اور کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پھر سورہ نمل میں اگلی آیت میں آپ دیکھیں، اب دیکھیں کسی بھی آیت میں کچھ بھی کہا جا سکتا تھا، اس میں کچھ کہا جا سکتا تھا، یہ جو پہلی آیت میں کہا گیا وہ دوسری آیت میں کہا جا سکتا تھا، جو دوسری آیت میں کہا پہلی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کو اس میں کیوں چنا؟ سبحان اللہ۔ اب دیکھتے چلے جائیں، یہاں پہ شدت زیادہ تھی۔ اب سورہ نمل کی دوسری آیت میں دیکھیں، اس میں بھی دیکھیں کتنی شدت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا دوسرا کال، کیا تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت رانی کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ ان کی طرف پھر دوسری سٹیٹمنٹ میں شدت کلام اور ان کی طرف اشارہ کر کے تم جاہل لوگ ہو، لوگوں کو جاہل کا۔ جبکہ سورہ اعراف میں دوسری سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام کی، تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم ہو ہی حد سے تجاوز کرنے والے۔ اس میں اندر کم شدت ہے، کیونکہ دیکھیں ان کو بجائے کہنے کے جاہل کا کہ تو ایک حد ہے، تم اس حد کو کراس کر رہے ہو۔ سبحان اللہ، اس میں کم شدت ہے، اور اس میں اشارہ بھی ان کی طرف کرنے کے بجائے حد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پہ کسی بھی آیت میں کچھ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے جہاں زیادہ شدت چل رہی تھی وہاں پہ زیادہ شدت استعمال کی، جہاں پہ کم۔ اب تیسری سٹیٹمنٹ ان کی قوم کا جواب، سورہ نمل میں چونکہ شدت زیادہ ہے، اب قوم کا جواب دیکھیں۔ اس کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا نکال باہر کرو لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے۔ اب انہوں نے باقاعدہ نام لیا لوط علیہ السلام، ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، شدت دیکھیں۔ سورہ اعراف میں کیا کہا گیا؟ ان کی قوم نے جب جواب دیا تو نہیں تھا اس قوم کا کوئی جواب سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا نکالو ان کو اپنی بستی سے۔ لوط علیہ السلام کا نام لیا، اس کے اندر وہ شدت نہیں ہے کہ باقاعدہ نام لے کے کسی کو کہنا اس کو نکالو، نام لے کے نہیں، بس کہا اس کو۔ سبحان اللہ، کسی بھی صورت میں کچھ بھی کہا جایا جا سکتا تھا، لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیے کتنا کنسسٹنٹلی سورہ نمل کے اندر ایک شدت ہے، اس شدت کو پوری کہانی میں کس طریقے سے لے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جا رہے ہیں، بار بار اشارہ ہو رہا ہے جس کی طرف بات کر رہے ہیں، شدت دکھائی جائے۔ پھر آخر کار حضرت لوط، چوتھا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پر جو کمنٹری ہے وہ کیا ہے؟ سورہ نمل میں شدت زیادہ ہے، تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے جس کے بارے میں ہم نے یہ طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ سبحان اللہ، اس میں شدت ہے کہ وہ طے شدہ تھا کہ جبکہ سورہ اعراف میں کہا تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کی کہ وہ ہو گئی پیچھے رہنے والی، طے کرنے کی بات نہیں، بس پیچھے رہ گئی۔ سبحان اللہ، اس میں وہ شدت نہیں ہے۔ پھر آخر کار سب سے آخری فرق، سورہ نمل میں جب اس کی بارش کا ذکر کیا، پتھروں کی بارش کا، پتھروں کا عذاب، تو کیا کہا گیا؟ اور ان کے اوپر ہم نے ایک بارش برسائی تو بہت ہی بری بارش تھی۔ سبحان اللہ، بارش کو بہت ہی برا کہا جو ان لوگوں پر برسائی گئی۔ جبکہ سورہ اعراف میں جب بارش برسائی گئی تو کہا ہم نے برسائی ان پر ایک بارش تو دیکھو کیا انجام ہوا۔ یہ نہیں کہا بارش بری تھی، بس کہا دیکھو کیا انجام ہوا، اس میں کم شدت۔ پھر آخر میں سورہ نمل میں کہا گیا
ان لوگوں پر برسائی گئی جن کو خبردار کیا گیا. پھر اشارہ ان کی طرف کہ ان کو خبر پہنچی تھی, ان کو وہ ڈراوا ملا تھا, ان کو نبی سے خبر پہنچ گئی تھی, جبکہ یہاں پہ کہا دیکھو کیا انجام مجرموں کا. مجرم جو جرم کرتا ہے ضروری تو نہیں اس کو ڈرایا بھی گیا. تو سبحان اللہ, تو سبحان اللہ. آپ دیکھیں کوئی بھی بات کسی بھی صورت میں کسی بھی قصے میں کہی جا سکتی تھی. سورہ نمل کی بات سورہ اعراف میں, اعراف کی بات نمل میں, لیکن کنسسٹنٹلی شروع سے آخر تک جہاں شدت تھی وہاں شدت چلتی گئی, اور جہاں نسبتاً کم شدت تھی وہاں پورے قصے میں ہی نسبتاً کم شدت. سبحان اللہ. کیسے آپ سوچیں کیسے ایک رائٹر یہ سوچ سکتا ہے. اور اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ قرآن کے اندر جو ریپیٹیشنز ہوتی ہیں کہانیوں کا بار بار, صرف وہ ریپیٹیشن نہیں ہوتی, وہ اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں, یہ کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اب سوچیں اتنی میتھمیٹکس کر کے, ویلیو سوچ کے, کتنی شدت کدھر رکھنی ہے اور کلام لکھنا, یہ کیسے ممکن ہے ایک انسان کے. اور یہ صرف ایک مثال ہے میں آپ کو جو دے رہا ہوں, بار بار کہوں ایک مثال ہے ان ڈھیروں مثالوں میں سے. سبحان اللہ. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ انسان کا کلام, اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر یقین دے کہ اللہ کا کلام ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.